سامعین کرام، اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کے لیے سامان زینت بخشا ہے۔ کسی نہ کسی چیز کو کسی نہ کسی چیز سے خوبصورت اور مزین بنایا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو ستاروں سے، ستاروں کو سفیدی سے، سفیدی کو روشنی سے، روشنی کو کرنوں سے، ایسے ہی انسان کو سجایا اس کی صورت سے، صورت کو حسن سے، حسن صورت کو حسن سیرت سے، حسن سیرت کو عمل سے، عمل کو اخلاق سے، اخلاق کو ایمان سے، اور ایمان کو آپ جناب کریم محمد مصطفیٰ کی محبت سے۔ اور اب میں اردو تقریر کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں شعبہ عربی کے طالب علم حافظ محمد صاحبان اشرف ول محمد بلال اشرف۔ حافظ محمد صاحبان۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، صدق اللہ العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ معزز سامعین اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی وقار ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنے ادوار میں خدا کی وحدانیت اور حق و صداقت کا درس دیا۔ وہ سب معلم ہی تو تھے، لیکن فخر انسانیت، تاجدار مدینہ، محبوب خدا محمد مصطفیٰ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور مثالی معلم بن کر تشریف لائے۔ معزز سامعین، 40 سال کی عمر میں جب آپ کو پوری انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ غار ہیرا سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا ایسا نسخہ کیمیا لے کے نکلے جس سے انسانی تہذیب کے کرینے بدل گئے۔ آپ کی بارگاہ کی نسبت سے زمین ارجمند بنی اور آپ کے نالین پاک کے بوسے سے آسمان بلند ہو گیا۔ معزز سامعین، آپ نے ارقم کے گھر سے علم کا دیپ جلایا اور صفا کے چبوترے سے پھوٹنے والی روشنی نے ساری کائنات کو منور کر دیا۔ علی وقار معلم انسانیت نے مسجد نبوی کو صرف ادائے نماز کے لیے مختص نہ کیا، بلکہ عالم اسلام کی پہلی درسگاہ بھی تھی، جہاں اخلاق سکھائے جا رہے تھے، جہاں معاشرت سکھائی جا رہی تھی، جہاں عابد تیار ہو رہے تھے، جہاں صادق تیار ہو رہے تھے، جہاں زاہد تیار ہو رہے تھے، جہاں سالار تیار ہو رہے تھے، جہاں مساوات کا روح پرور مندر بھی تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ سامعین مکرم، پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اس درسگاہ سے فارغ التحصیل طلبہ کون تھے؟ علی وقار وہ تھے ابو بکر
سور میں آپ کے آنسو کا قطرہ حضور کے رخ انور پر گرا تو کہا حضور سانپ نے ڈس لیا ہے، درد کی شدت ہے، پاؤں اس لیے نہیں ہٹایا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ وہ تھے عمر جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی اور پیوند لگے کپڑوں سے زمین پر بیٹھ کے سارے فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ تھے عثمان جن کے بارے میں آپ سرکار نے خود فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ تھے علی جن کی ذوالفقار کے سامنے کسی کافر میں کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں 756 مرتبہ صحابہ کو جنتی کہا گیا، یہ میرے نبی کی تربیت ہے۔ ازواج مطہرات کی قناعت بھی میرے نبی کی تربیت ہے، فاطمہ کا صبر بھی میرے نبی کی تربیت ہے۔ ارے حسین کا کربلا میں سر کٹانا بھی میرے نبی کی تربیت ہے۔ معزز سامعین، میرے نبی کی 23 سالہ درس و تدریس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب اعلان نبوت ہوا تو ایک بھی مسلمان نہ تھا، لیکن جب پیارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو 1,44,000 صحابہ اکرام آپ کے قدموں میں پڑے تھے۔ میرے نبی کی تربیت سے بتوں کو پوجنے والے قل هو اللہ احد کا نعرہ لگانے لگے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے عورت کی حرمت کے محافظ بن گئے۔ حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ والسلام۔